ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹائم، اور آج ہم افطار ٹائم میں ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو ہے رمضان اور قرآن۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ افطار ٹائم کو پیش کر رہے ہیں ہیرا بھائی جیولر، جو کہ نامپلی اور ماساب ٹینک پر موجود ہے، اور 1958 سے نایاب اور خوبصورت جیولری کے لیے حیدرآباد کے عوام کی پہلی پسند ہے، جبکہ افطار ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں لذت کی دنیا کا بادشاہ پستہ و سلیم، جس کے کھانے سے پیٹ تو بھرے پر دل نہ بھرے۔ تو ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے جو قرآن کے بغیر ادھورا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کا نزول رمضان میں ہوا۔ اگر ہم رمضان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ رمضان کی اصل عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت کا چراغ پوری انسانیت کے لیے روشن کیا گیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن کو اکثر صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، مگر اسے اپنی زندگی کا دستور نہیں بناتے۔ حالانکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے سچ بولنا، صبر کرنا، حلال و حرام میں فرق کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور اخلاق و رحم کو اپنانا۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اسے دن میں خواہشات سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ سوچئے ناظرین، کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہمارا قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اور آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن سے رشتہ بنا رہتا ہے یا تعلق بنا رہتا ہے یا نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھے، اس پر غور کرے اور اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لے۔ بہرحال اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے مفتی صدیق صاحب کو، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی صدیق صاحب اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا افطار ٹائم کا عنوان ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں، برائے کرم سوال کرتے وقت ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیا کریں، تاکہ جو بھی آپ سوال کر رہے ہیں وہ بہتر ڈھنگ سے ہم تک پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا پھر جواب دے سکیں۔ بہرحال مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ اس تعلق سے ایک مختصر بیان، اس کے بعد کالرز کو شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العظيم، وقال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وإكراما، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن اور واضح نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول اور اس کے وقت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو وہ عظیم کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کا مقدر نہیں بنایا ہے۔ دیگر امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے عطا کی گئی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا نازل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر امت کو، انسانوں کو پیغام دے دیا ہے کہ یہ کلام الہی ہے جو امت مسلمہ پر نازل کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہوگا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور قرآن سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے نظر آتے ہیں. رمضان کا ذکر ہو تو قرآن کا ذکر لا محالہ ہوگا، اور قرآن کا ذکر ہو تو رمضان کا ذکر لا محالہ کیا جائے گا. تو ہمیں اس رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن سے اپنے رشتے کو اور تعلق کو مضبوطی سے جوڑے رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان آ گیا تو رمضان میں ہم قرآن ختم کر رہے ہیں، کوئی 3 بار، کوئی 4 بار، کوئی 7 بار، کوئی 10 بار کمپٹیشن لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کو ایک مرتبہ ہی ختم کریں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، سکون سے پڑھیں اور اس کے مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی. لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. سبحان اللہ، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. پھر حضور نے لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کی اور حضور نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، الف لام میم اگر ہم اتنا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جو حضرات قرآن مکمل پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. بالکل، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، رمضان اور قرآن آج کا یہ ہمارا عنوان ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، میرا بھی سلام آپ دونوں کو بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا میرا یہ سوال ہے، میں یہ نماز پڑھتی، یہ تراویح کے 2 رکعت نماز سنت موقدہ بول کو پڑھتی ہوں بیٹا، اور میرے 10 پارے ہوئے، 11 پارا پڑھنے کا 12واں پارا پڑھی بیٹا، پھر 11واں پارا پڑھنا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، صحت دے، صحت کو ترقی دے بیٹا. پارا کس میں؟ نماز میں آپ جو پڑھ رہی ہیں 10 پارا آپ نے پڑھا ہے؟ نماز میں خالی روزانہ قرآن پڑھنے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں، 10 پارا آپ نے پڑھ لیا ہے. 10 پارے پڑھی، 11واں پڑھنے کا تھا، 12واں پارا پڑھی بیٹا. جی جی جی. اور دوسرا کیا بولے تو تراویح میں 2 رکعت نماز سنت موقدہ بول کو نیت پڑھتی ہوں بیٹا، نیت کرتی ہوں، صحیح غلط بیٹا؟ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو مفتی صاحب جو کال کیا انہوں نے کہ تراویح کی نیت کیسے کریں، پہلے نیت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یقیناً جب ہم تراویح کے لیے ٹھہریں تو ہم نیت کریں. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کر لیں کہ 2 رکعت تراویح کی سنت نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ کے میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ زبان سے آپ کہہ لیں تو بہتر ہے، افضل ہے. اور اگر نہیں کہہ پائے اور آپ کا ارادہ یہی ہے کہ تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے. اور دوسرا سوال ان کا بہت کلیئر واضح تو نہیں ہے کہ انہوں کا 10 پارے وہ تلاوت کر چکی ہیں، 11واں شاید نہیں پڑھا، 12ویں میں آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور 10 پارے مکمل ہو گئے تھے، 11واں پڑھنا تھا لیکن آپ بھول سے 11واں چھوڑ کر 12واں آپ نے پڑھ لیا ہے. تو
تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ آج 11واں پارہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 13ویں پارے سے پھر آغاز کریں، اس سے کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے تعلق سے، تو قرآن صرف ہم پڑھیں یا اس کا ترجمہ یا تفسیر، اس پر بھی دھیان دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تلاوت کا تو ثواب ہم کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن تلاوت کا ثواب دو بالا اس وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہمارے پاس یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین ہو یا بعض مرد حضرات جن کو قرآن پڑھنے کا رمضان میں بہت شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ تلاوت پہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی 7 مرتبہ کوئی 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مشورہ ہے ہمارے ناظرین کو، یہ اچھی بات ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کریں، لیکن ایک زندگی میں ایسا موقع بھی تو آئے کہ ہم جس قرآن کو بار بار پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں بھی، عملی زندگی میں بھی نافذ کریں۔ جی ہاں، تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا بھی ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کو صحیح ترجمے کے ساتھ اور صحیح تفسیر کے ساتھ، یعنی ہم آپ کو مشورہ دیں گے کسی معتبر سنی عالم دین کا اگر آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جو بھی آپ کو لینگویج آتی ہے اس لینگویج میں پڑھیں، اردو ہے تو اردو میں پڑھیں، انگلش ہے تو انگلش میں پڑھیں، رومن انگلش ہے تو رومن انگلش میں، جو بھی زبان آپ کو آسانی سے آتی ہے، ہندی، تیلگو وغیرہ، آپ اس میں اس کو پڑھیں، لیکن سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، صرف تلاوت اس کا مقصد نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو انسان قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن یاد کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن اس پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں قرآن تو بہت سارے لوگ یاد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہم بہت دور نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آئے دن گمراہی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، رمضان اور قرآن یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تراویح میں 4 رکعت کے بعد جب آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو کیا جو 4 رکعت میں سورہ سنائی گئی ہے کیا اس کا ترجمہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کی کوشش۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، رمضان اور قرآن آج کا یہ ہمارا عنوان ہے، اس تعلق سے اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں تھا کہ جسے تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تراویح کا مقصد یہی ہے کہ قرآن شریف کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو لیکن ہم تو سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو کیا کچھ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے، کچھ اس طرح کا طریقہ ہونا چاہیے کہ 4 رکعت کے بعد جو مختصر دیر کے لیے وقفہ ملتا ہے، آرام کرتے ہیں، اس میں ایک مختصر اس کے بارے میں کچھ جو آیت پڑھی گئی اب تک یا جو سورت پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، تراویح کے بارے میں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ یہ تراویح کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد اور سنگولر آتا ہے ترویحتن۔ ترویحتن کا مطلب ہے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ اب اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ مزید نفل نمازیں ادا کریں یا ذکر و اذکار کریں، یا آپ خود دعاؤں میں مصروف رہیں، یا پھر آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنیں۔
تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جیسا عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ترجمہ اور تفسیر کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو، بلکہ اس کا خلاصہ 1 2 4 یا 5 منٹ میں بیان کر دیا جائے۔ اس کے لیے اگر جو حافظ صاحب امامت کر رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، وہ عالم دین ہیں، یا حافظ صاحب کو اردو آتی ہے، کسی مختصر یا مستند کتاب سے وہ اس مضمون کو پڑھ کر آئیں اور ہر 4 رکعت کے بعد اگر مختصر اس کو بیان کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مکمل 20 رکعت ادا کرنے کے بعد مختصر اگر آپ اس کا خلاصہ جو آپ نے پورا پارہ سنایا ہے، جتنا بھی سنایا ہے، اس کے اہم پوائنٹس بھی اگر آپ بیان کرتے ہیں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ مدت طویل نہ ہو، یعنی لوگوں کی اکتاہٹ کا سبب یہ نہ بننے پائے۔ لہٰذا اگر مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کر دی جاتی ہے ہر 4 رکعت کے بعد، یہ بھی جائز ہے، یا پھر مکمل تراویح ہونے کے بعد، وطر کے بعد اگر آپ مکمل پارے کا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ پوائنٹس کی شکل میں بھی بتا دیتے ہیں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس سے لوگوں کو ایک قرآن میں ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی ہم نے جو بھی ابھی تک سنا ہے اس میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا مطالبات ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازشیں ہونے والی ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں، سننے میں مزہ آتا ہے اور اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، رمضان اور قرآن آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، رمضان اور قرآن یہ ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا کہ رمضان کے بغیر قرآن ادھورا ہے اور قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے۔ تو رمضان اور قرآن آخرت میں کس طرح سے گواہی دیں گے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کے لیے طرح طرح کے بہانے رکھے ہیں۔ ایک تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ ان کی شفاعت الگ الگ لوگوں سے، الگ الگ اعمال سے کرائی جائے۔ انہی میں سے ایک روزہ ہے اور ایک قرآن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا، روزہ کہے گا اے اللہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات باللیل، اے اللہ میں نے اس کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور جائز خواہشات کو، شہوات کو مکمل کرنے سے اس کو روکے رکھا تھا۔ فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ، اور روزہ کہے گا، وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا۔ یہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا، نماز میں ہو یا بیٹھے بیٹھے ہو، جب بھی اس کو موقع ملتا یہ میری تلاوت کرتا۔ فشفعنی فیہ، تو مجھ کو اس کے حق میں شفاعت کرنے کے طور پر قبول فرما، یعنی میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فیشفعانی، تو روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت اس بندے مومن کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزہ رہتے ہیں تو روزے کو اخلاص کے ساتھ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں کہ یہ کل قیامت میں ہماری شفاعت کرے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، دن میں بھی کریں، رات میں بھی کریں، جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم پیٹ سے بات کر رہے ہیں۔ حکیم پیٹ، جی سوال کیجیے اپنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے کیا؟ اور جو ہے اٹک اٹک کے قرآن پڑھے تو گناہ ہوتا کیا؟ ٹھیک، چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب دو سوال بہن کا، ایک تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں یا نارمل بالکل جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں، اور دوسرا اگر کوئی اٹک اٹک کے ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا سرسری طور پر یا فراٹے کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تجوید سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو کس طرح پڑھے، کون سے حرف کو کس طرح ادا کرے،
اس کا کیا مخرج ہے، کون سی آواز کہاں سے نکلتی ہے، اس کے صفات کیا ہیں، یعنی تجوید کے سارے قواعد کو سیکھے اور سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ اگر ہم تجوید نہیں سیکھیں گے اور اپنی طرف سے قرآن پڑھیں گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کے بجائے ایک حرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معنی میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے الٹا ہمارے لیے ثواب کے بجائے وبال جان بن جاتا ہے۔ لہٰذا تجوید سے سیکھیں قرآن اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کریں تاکہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی موقع مل جائے اور ہمارے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ تجوید میں ہم نہیں سیکھے اور قرآن ہم نے پڑھا تو الفاظ اس طرح بدل گئے کہ معنی کفر تک چلے گئے تو آدمی اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے تجوید سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ قرآن تو وہ پڑھے گا تو بغیر تجوید کے قرآن نہ پڑھے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، جو حضرات قرآن اٹک اٹک کر تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جو قرآن اٹک اٹک کر تلاوت کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہر قرآن ہوتا ہے، یعنی قرآن کا ماہر ہوتا ہے، جس کو قرآن اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے آتا ہے، تو وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ، بزرگ فرشتوں کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا۔ ساتھ ہی حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعْ اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے فَلَهُ أَجْرَانِ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے کوشش کرنے کا۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اٹک اٹک کر پڑھنے کا مطلب کہ آپ تجوید سے نہ پڑھیں، بلکہ تجوید سے پڑھنا الگ بات ہے اور اٹک اٹک کر پڑھنا الگ بات ہے۔ تجوید آپ کو آتی ہو اور قرآن اگر اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے بالکل ہی تجوید نہیں سیکھی ہے اور جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک معنی جا کر دوسرا معنی ہو جا رہا ہے تو اس سے ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اور تجوید سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی بڑی عمروں میں ایمان لایا اور قرآن کو انہوں نے سیکھا، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو جتنا نازل کیا گیا، جتنا ان کو سنایا گیا اس پر مکمل عمل کرتے تھے۔ تو قرآن بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی قرآن سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے تجوید ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کا اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے اور ایک حرف کے بجائے ایک حرف نکل جائے گا تو پھر ہم گناہ کا ہمارے لیے باعث ہوگا، اور کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ رمضان اور قرآن، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ مفتی صاحب، رمضان اور قرآن کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ رمضان میں ظاہر سی بات ہے قرآن کی اہمیت ہمارے درمیان بڑھ جاتی ہے، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے جزدان میں لپیٹتے ہیں، پھر الماری میں وہ چلا جاتا ہے، یہ کتنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور قرآن سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ایسا عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم قرآن کو رمضان میں پڑھ رہے ہیں ایسے ہی غیر رمضان میں بھی اس کی تلاوت جاری رکھیں۔ دیکھیں، قرآن کو جب جب ہم پڑھیں گے تب تب ہم کو ثواب ملے گا اور اس کی رحمتیں ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں نازل ہوتی رہیں گی۔ ہم لوگ اگر صرف قرآن کو رمضان کے حد تک رکھ دیں گے تو پھر اس کے بعد مصیبتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی ناقدری انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی شان کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان میں 7 مرتبہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ قرآن ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شان کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے شان کی بات یہ ہوگی کہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، زندگی بھر یہ معمول رکھیں۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ قرآن کو سمجھ لیا ہے تو پھر دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کے معنی خود بخود آپ کو سمجھ میں آتے رہیں گے۔ لہٰذا قرآن کو
رمضان میں بھی پڑھیں اور رمضان کے علاوہ بھی زندگی بھر اس کو اپنے ساتھ شامل حال رکھیں، کیونکہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں پڑھنے سے ہی شفاعت ہوگی، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب ہم قرآن کی تلاوت راتوں میں اٹھ کر کریں گے تو قرآن ضرور ہماری شفاعت کرے گا۔ اور قرآن کو پڑھتے وقت جو حضرات تیزی سے پڑھتے ہیں، میں ان کو یہ بھی بات بتا دوں، جیسا کہ ابھی ہم سے سوال کیا گیا تھا تجوید کے بارے میں، تو ہم یہ بتا دیں کہ آپ جو بار بار قرآن ختم کر رہے ہیں، بغیر تجوید کے ختم کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ہم بار بار ایک سورت پڑھتے ہیں، دو صورتیں لے لیں، ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ اخلاص ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس میں لفظ الحمد ہے، تو بعض حضرات کے اکثر حضرات اس کو الحمدو پڑھتے ہیں، یہاں پر معنی بگڑ جاتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، اگر الحمدو پڑھی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ الحمدو کا مطلب ہے تمام تعریفیں، اور الحمدو کا مطلب ہے دھیمی آگ۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہو گیا کہ دھیمی آگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو معنی کتنا بگڑ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور ہم سے غلطی سے ایسے ہو جاتا ہے تو یہ ہماری نماز کو فاسد کر دے گا۔ لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو بھی آپ قرآن یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احدن کا مطلب ہے ایک ہے۔ اگر ہم ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں، احدن پڑھ دیتے ہیں تو مطلب بہت بگڑ جائے گا۔ جیسے احدن کا مطلب ہے، احدن کا مطلب ہے ایک، احدن کا مطلب ہے نعوذ باللہ بزدل۔ قل هو اللہ احد کا مطلب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ قل هو اللہ، اگر احد پڑھ دے گا تو معنی ہو جائے گا، آپ فرما دیجئے کہ نعوذ باللہ اللہ بزدل ہے۔ تو اتنا معنی میں فرق آ جاتا ہے، لہٰذا تجوید ضروری ہے، تجوید سیکھیں اور تجوید کے ساتھ قرآن آپ پڑھیں، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے کے زمانے میں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہوئے پڑھ بھی رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں، لیکن سننے والے کو ہا کی آواز سنائی دے رہی ہے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہا ہی تلفظ کر رہے ہیں۔ لہٰذا سیکھتے رہیں، جب آپ سیکھنا بند کر دیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر غلط پڑھیں گے تو اس وقت آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سیکھنے کے زمانے میں آپ کوشش کرتے ہوئے آواز نکال رہے ہیں، پھر بھی نہیں نکل رہی ہے تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ہمت ہار جائیں گے، سیکھنا چھوڑ دیں گے یا سستی اور کاہلی کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ چھوٹے بچوں کے تعلق سے ہم بات کریں، اگر تو رمضان میں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں یا گھر والے جو ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے جو ہم نے حافظ رکھ رکھا ہے، رمضان میں عام طور سے دیکھا گیا کیونکہ تراویح وغیرہ پڑھانی رہتی ہے تو رمضان کے مہینے میں ایک مہینے وہ لوگ نہیں آتے ہیں گھروں کو، کم آتے ہیں، تو بچوں کو رمضان میں کس طرح سے مائل کریں قرآن کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اس کے لیے بھی بہت اہم مثال ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، اس کے بعد آپ کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، کچھ بات کہی آہستہ سے، تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی۔ اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور بات آہستہ سے راز کے طور پر ان کے کان میں کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی ہیں کہ آپ پہلے روئیں پھر ہنسی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے راز کو فاش نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا جو حق آپ پر ہے میں اس کا واسطہ دیتی ہوں، بتائیے اس دن کیا واقعہ ہوا تھا، کیا بات چیت ہوئی تھی۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور قرآن کا دور کرتے ہیں، اور اس سال وہ آئے تو میرے ساتھ قرآن کے 2 دور انہوں نے کیے ہیں، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا اور مجھے پھر رمضان یعنی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن کا 2 مرتبہ دور کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میری اجل قریب ہے، یعنی میں بھی اس دنیا سے جلد رخصت ہونے والا ہوں۔ تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے میری غمگینی کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنتی عورتوں کی یا مومن عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ تو میں اس بات پر ہنسنے لگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہو۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رونے لگی۔ پھر حضور نے جب فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار تم ہو تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے اور اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی قرآن پڑھا گیا ہے اس کا دور ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر رات حضور کی بارگاہ میں آتے اور جتنا قرآن ہوا ہے اس کا دور کیا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو قرآن سناتے۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں حافظ صاحب جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں بچوں کو، وہ اگر رمضان بھر تراویح کی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے تو یہ ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جتنا پڑھ چکا ہے اس کا روزانہ اعادہ کیا جائے، روزانہ اس کا دور کیا جائے، تاکہ بچہ استاد نہ آنے کی وجہ سے غفلت میں پڑھ کر پیچھے کی چیزیں نہ بھول جائے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو استاذ کی غیر موجودگی میں جو سبق انہوں نے اب تک پڑھا ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کا اعادہ کروایا جائے، اس کو بار بار پڑھایا جائے تاکہ ان کو وہ محفوظ بھی رہے، اور جو بار بار وہ پڑھیں گے تو وہ بھی ثواب کے مستحق ہوتے رہیں گے۔ والدین جب بیٹھے پڑھنے کے لیے تو بچوں کو بھی ساتھ میں لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ماں باپ نیکی کر رہے ہوں تو وہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ماں باپ قرآن پڑھ رہے ہوں بچوں کو ساتھ میں لیں، ان کو قرآن وہ جہاں تک عربی وغیرہ پڑھے ہیں وہ ان کا سنیں، ان کو پڑھائیں، اور خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو سامنے بٹھا کر ان کو بھی قرآن سنائیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے کا اور ان کو سننے کا ثواب ملے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر اور ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی حافظ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا قرآن شریف ازبر ہے تو وہ تو پڑھ سکتا ہے ایسے ہی، لیکن اس کے باوجود کیا قرآن شریف دیکھ کر سامنے رکھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کو تو قرآن یاد ہوگا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن زیادہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، وہ ہوں یا کوئی عام انسان ہو وہ بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دوسرا قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب مقرر ہے شریعت میں، تو وہ بھی ثواب ہم کو عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا قرآن کو ہمیشہ دیکھ کر پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں دگنا ثواب ملتا رہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور قرآن آپ کے ساتھ نہیں ہے اور موبائل میں بھی آپ کے پاس قرآن کا اپلیکیشن نہیں ہے، قرآن PDF کی شکل میں بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو جتنا قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل دور کا آپ نے ذکر کیا، فی الحال موجودہ دور میں لوگ موبائل میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی قاری کی آواز میں لگا لیتے ہیں قرآن شریف کی صورتیں اور سنتے بھی رہتے ہیں ساتھ میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، کیا یہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ہم قرآن سنیں تو قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے غور سے سنو،
वअनसितू, और ख़ामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमतें नाजिल हों। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहने का हुक्म है और गौर से सुनने का हुक्म है। हाँ, अगर आप कुरान को याद करना चाहते हैं तो एक एक आयत सुनते रहें, उसको रिपीट करते रहें, इस तरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर सिर्फ कुरान आप सुनना चाहते हैं और कुरान जब पढ़ा जा रहा है तो आपको कुछ आयतें याद हैं, वो आप गुनगुना रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ा यही है कि आप खामोशी के साथ कुरान को सुनें। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त है आपको कि आप सुनते हुए भी कुरान को पढ़ सकते हैं। एक है सिर्फ कुरान को सुनना, दूसरा है कुरान को सीखना। तो सिर्फ कुरान को सुनना है तो खामोशी के साथ गौर से सुनकर कुरान को सुनना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुरान को सुनते हुए वैसे ही दोहराना चाहते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दुश्वारी होगी क्योंकि कारी अलग तरीक़े से पढ़ते हैं और हम अलग तरीक़े से पढ़ते हैं। तो उसके लिए उलमा इकराम ने बेहतर तरीक़ा ये बताया है, एक आयत सुने और उसको रिपीट करते रहें, एक आयत सुने उसको रिपीट करते रहें। इस तरह अगर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाज़रीन, वक्त हो चला है ब्रेक का। रमज़ान और कुरान आज का ये हमारा उन्वान है। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में इस ताल्लुक़ से कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। उन्वान से हट के भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हाल, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ान और कुरान के ताल्लुक़ से बात करें, ख़ासकर हमने देखा रमज़ान में ख़वातीन किचन का काम जो कर रही होती है, इफ्तार के टाइम ख़ासकर कुरान शरीफ लगा देती हैं, टीवी पे तिलावत चलती रहती है और वो काम करती रहती हैं। इस बीच में किसी की कॉल आ गई, कॉल भी रिसीव कर लिया और टीवी फिर भी चल रहा है, क़िरात चल रही है उसमें, तो क्या ये बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अभी हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कुरान की आयत सुनाई है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान की तिलावत की जाए तो तुम खामोश रहो और गौर से सुनो, और ताकि तुम पर रहमतें नाजिल हों, तुम पर रहम किया जाए। लिहाजा कुरान को सुनने का अदब यही है कि पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ उसकी तिलावत को सुना जाए। अब काम काज करते वक्त जब हम तिलावत लगाते हैं तो हमारी कोई तवज्जो नहीं होती, बस हम लगा देते हैं और काम में मशगूल हो जाते हैं। ये कुरान के अदब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऐसे अमल से हमें परहेज़ करना चाहिए। कुरान मजीद की अगर तिलावत सुनने का हमें शौक़ हो तो हम कुरान मजीद सुनने के लिए एक वक्त निकालें और मुकम्मल यकसोई के साथ और तवज्जो के साथ कुरान की तिलावत सुनें। नहीं, अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है गाने लगा लेते हैं, गज़लें लगा लेते हैं, कोई सीरियल लगा लेते हैं, उसके बजाय अगर कोई तिलावत लगा ले या कुछ इस तरह की इस्लामी चीज़ें लगा ले तो क्या उसके बदले में ये बेहतर है या नहीं? गाने लगाना ये तो शरान जायज़ नहीं है, उससे गुनाह होगा, लेकिन चूँकि कुरान को सुनने का अदब भी है, वो अदब से हमें महरूमी होगी। उसके जो असरात है और जो उसकी रहमतें हैं और कुरान सुनने का जो सवाब है वो मुकम्मल हमें नहीं मिल पाएगा। उससे बेहतर तो है, मगर इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी हमें नहीं हो रहा है कि हम ख़ुद कुरान तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं और उसका सवाब भी हमें मुकम्मल नहीं मिल रहा है। कुरान सवाब मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हमें मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनने पर अता किया जाता है। अच्छा, अगर किसी ने नियत की है कि रमज़ान के महीने में पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल करूँगा और रमज़ान ख़त्म हो गया लेकिन कुरान मुकम्मल नहीं हो पाया, तो क्या उसको कुरान मुकम्मल होने का सवाब मिलेगा या जितना पढ़ा उतना ही मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इस हदीस की बिना पर उलमा इकराम ने ये बात बयान फरमाई है कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। किसी का पुख्ता इरादा है कि वो रमज़ान भर में कुरान मुकम्मल कर लेगा, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अगर कुरान मुकम्मल नहीं हो पाया है तो मायूस ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर मुकम्मल कुरान का सवाब अता फरमाएगा। ये नीयत है जो हमारी खालिस रखनी चाहिए हमें, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू रमज़ान में इरादा कर लिया कि इस रमज़ान में मैं कुरान ख़त्म करूँगा, लेकिन उसके लिए कोई तवज्जो नहीं है, हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई वक्त भी नहीं निकाल रहे हैं, तो इससे तो सवाब नहीं मिलेगा। जब आप नियत कर लिए हैं, कोशिश करिए, पुख्ता इरादा कर लिए हैं, तो उसके लिए कोशिश भी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, वक्त भी निकाल रहे हैं, जितना भी मुयस्सर आया वक्त, कभी 1 पारा, कभी 1.25 पारा, कभी 1.5 पारा,
کبھی آدھا پارہ کبھی پو پارہ، جتنا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے، بزی شیڈیول کی وجہ سے بھی آپ اس وقت کو نکال کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر رمضان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش اور خالص نیت کی برکت سے آپ کو مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، دعا کیا مانگے؟ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے نیت کیا کہ پورا قرآن شریف رمضان میں ہم مکمل کریں گے، روزانہ ہم نے ایک پارہ پڑھا، تو ایک پارہ ہم نے مکمل کر لیا تو کیا دعا مانگیں؟ اور جب پورا مکمل قرآن شریف ہم نے کر لیا تو کیا کچھ خاص دعا مانگیں اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی تلاوت کے بعد جتنا بھی ہم پڑھے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد آپ جو چاہیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ البتہ جب قرآن مکمل ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، تو پھر آپ جو دعا مانگیں گے ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اپنے لیے یا اپنے دوست احباب کے لیے بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اور ایک خاص دعا بھی ہے، وہ دعا یاد کر سکتے ہیں قرآن کے آخر میں، یعنی جہاں پر سورہ ناس ختم ہوتا ہے وہاں پر دعائے ختم قرآن کہہ کر ایک دعا لکھی جاتی ہے، وہ اگر یاد کر لیں تو بہتر ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ختم قرآن کے وقت، یعنی قرآن مجید جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو مکمل کرنے کے بعد ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری وہ جائز دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آخر میں ناظرین کے لیے رمضان اور قرآن کا کیا پیغام ہے، اس پر ایک بیان کر دیجیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، رمضان بھی ملا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے روزے فرض کیے ہیں تم پر جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جب قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو روزہ بھی ہمیں متقی بناتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہمیں متقی بناتی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن روزے بھی رکھیں تقوی اختیار کرنے کے لیے، اور قرآن کی تلاوت کریں متقی ہونے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دیں گی۔ اور قرآن مجید کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے چند حقوق میں آپ کے سامنے بتا دوں جلدی۔ پہلا تو حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں، مکمل ایمان، یعنی قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں، قرآن پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن میں باتیں آئی ہیں اس کو ہم صحیح انداز میں دوسروں تک پہنچائیں۔ لہٰذا ان باتوں کا رمضان میں بڑا خیال رکھیں، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، چلتے دیکھ لیتے ہیں اگر بات ہو جاتی ہے تو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں ترانہ سے بول رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے چاند محمد۔ جی چاند صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کربلا والے پڑھ گئے، نماز کربلا والے پڑھ گئے، روزے رکھنا تو بھوکے مرنا ہے۔ ایک سوال تو یہ، اور دوسرا یہ کہ وطر کی نماز میں کل کے بعد کون سی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کی نماز میں وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو قل اعوذ پڑھتے ہیں اس کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ مفتی صاحب ایک شارٹ میں، بالکل کوئی وقت کم ہے، ایک سوال انہوں نے جو کیا پہلا کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی سائل نے ذکر کیا کہ روزہ رکھنے کو بھوکے مرنا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کربلا سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جی ایسے لوگوں کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اگر روزوں کو اور نماز کو ہلکا سمجھ کر، اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔
یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں. نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, بلا عذر شرعی ان دونوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے, کبھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوٹ جائے, گناہ ہوگا, اللہ معاف کر دے گا, لیکن ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا, بھوکے مر جانا, اس طرح کی بات نہیں کرنا, یہ اسلام کے ان فرائض کے خلاف ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر سکتے ہیں. ایسے لوگ توبہ کریں, استغفار کریں اور نمازوں کی اور روزوں کی پابندی کریں. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہمارے ناظرین کے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. تو ناظرین, رمضان اور قرآن آج کا یہ ہمارا عنوان تھا. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.